السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر، حکومت کے اہم ترین اتحادی مسلم لیگ کاف کے صدر پرویز الہی کا کل ایک انٹرویو نشر ہوا۔ مہر بخاری صاحبہ نے یہ انٹرویو کیا ان کا، جس نے سیاسی منظرنامے پر ہلچل مچا دی ہے۔ پرویز الہی نے کم و بیش وہ تمام باتیں اس انٹرویو میں کہیں جو پرائم منسٹر صاحب کے ناقدین یا اپوزیشن پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے بارے میں کہتی آئی ہے۔ پہلے تو پرویز الہی صاحب نے ایک بات واضح کی کہ اپوزیشن کے پاس نمبرز 172 سے کہیں زیادہ موجود ہیں، اور پھر یہ بھی کہا کہ جو حکومت کے اتحادی ہیں، تمام اتحادیوں کے بہاف پہ بات وہ کہہ رہے تھے غالباً، کہ 100% ان اتحادیوں کا رجحان اس وقت اپوزیشن کی طرف ہے عدم اعتماد کے حوالے سے۔ پرویز الہی نے یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور مولانا کا اتحاد دیر پا ہے۔ پھر پرویز الہی صاحب، جن کے صاحبزادے مونس الہی وفاقی وزیر بھی ہیں، کچھ دن پہلے انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں یقین دہانی کرائی تھی کہ جو ساتھ ان کی پارٹی نے بنایا وہ نبھانے کے لیے بنایا ہے۔ لیکن پرویز الہی صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کی شخصیت کے بارے میں اور اس کے حوالے سے جو ان کے باتیں کی ہیں وہ کافی ان کا چرچا اس وقت ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب میں سمجھداری کا فقدان ہے، انہیں اپنی نالائکی کا الزام بیرونی سازش پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ پھر پرویز الہی نے ایک اور بڑا سنجیدہ الزام لگایا، اور وہ یہ تھا کہ عمران خان کو 3.5 سال تک چلایا گیا ہاتھ پکڑ کے۔ جس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے وہ جنہوں نے انٹرویو دیکھا انہوں نے سنے ہی ہوں گے، لیکن کہا کہ جب ان کو چلایا گیا اس طریقے سے، اس وجہ سے وہ خود سیکھ نہیں سکے معاملات کو چلانا۔ پھر پرویز الہی صاحب نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم نے ان کے ایک MNA کے ساتھ یہ بات چیت کی کہ ہم کسی کی بات مان کر چل رہے تھے اور میں فیل ہو گیا، اگر پہلے دن سے اپنے فیصلے خود کرتا تو معاملات مختلف ہوتے۔ لیکن آج پرویز الہی صاحب کچھ اپنے بیانات سے، کل کے بیان سے مختلف بیانات دے رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ایماندار آدمی ہیں، ان کی نیت ٹھیک ہے ملک چلانے کے لیے۔ کاف لیگ ابھی تک اپوزیشن کا، حکومت کا حصہ ہے، لیکن ہم اپنی مشاورت ہماری اس حوالے سے چل رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کچھ جواب دیا آج سوات میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے، اور کہا کہ حکومت کے نمبرز پورے ہیں اور ایک ہی گیند سے وہ کہتے ہیں اپوزیشن کی تینوں وکٹیں میں گرا دوں گا۔ شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ 102% یقین ہے ان کو، شیخ صاحب کو، کہ عمران خان صاحب جیتیں گے ساری صورتحال میں، اور دعویٰ شیخ صاحب کر رہے ہیں کہ آج شام ہی اتحادی اعلان کرنا شروع کر دیں گے کہ وہ حکومت کے ساتھ ہیں۔ دوسری طرف اپوزیشن ہے جنہوں نے 23 مارچ کو لانگ مارچ کی کال دی ہوئی تھی، لیکن کل انہوں نے یہ بیان دیا کہ OIC کے وزراء خارجہ کے احترام میں وہ احتجاج کی کال واپس لیتے ہیں۔ مولانا صاحب نے اپنے کارکنان سے بھی کہہ دیا کہ 25 مارچ سے پہلے کچھ انٹر نہیں ہوگا شہر کے اندر۔ یہ اس وقت اپوزیشن کی صورتحال ہے، اور دوسری طرف حکومت ہے جو ابھی تک اس بات کے اوپر قائم ہے کہ وہ ڈی چوک میں جلسہ کریں گے 27 تاریخ کو، جس کے ایک دن بعد عدم اعتماد کا ووٹ ہوگا پارلیمان میں۔ ان تمام ایشوز کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اور ہم بات کریں گے حکومت سے بھی، نون لیگ سے بھی، اور حکومت کے اہم اتحادی MQM سے بھی۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں، صوبائی وزیر جیل خانہ جات پنجاب۔ بہت شکریہ چوہان صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ پہلے میں پرویز الہی صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے آپ سے سوال کروں گی۔ بڑی ڈیمیجنگ باتیں انہوں نے کی، کیونکہ خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب کی شخصیت کے حوالے سے اور ان کی سیاسی ساکھ کے حوالے سے پوائنٹس تھے۔ ان کو نا تجربہ کار بھی کہہ دیا، یہ بھی کہہ دیا کہ ان کا ویژن کوئی نہیں ہے، لوگوں کے انتخاب کے اہل نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں، اور ویژن کے حوالے سے تو خاص طور پہ ایک لیڈر کے، پرائم منسٹر صاحب کو ایک مثال کے طور پہ آپ کی جماعت بھی پیش کرتی تھی۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال ان کو پکڑ کر چلایا گیا۔ اگر آپ نے انٹرویو سنا تو وہ کہتے ہیں کہ بس نیپیاں ہی تبدیل کرتے رہے، ان کو کچھ کرنا سکھایا نہیں ہے۔ کیا وجہ رہی چوہان صاحب کہ نوبت یہاں تک آ گئی کاف لیگ کے حوالے سے کہ پرویز الہی صاحب کو یہ سب باتیں کہنی پڑیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی ناتجربہ کاری کا عالم یہ ہے کہ پچھلے 40 سال سے جو پولیٹیکل پارٹیاں ایک تھا تتر ایک پٹیل، لڑنے میں تھے دونوں شیر، لڑتے لڑتے ہوگی گم ایک کی چونچ ایک کی دم کے مزداق، ایک دوسرے کو نوچا کرتے تھے، ایک دوسرے کو غدار کہا کرتے تھے، ایک دوسرے کو سیکورٹی رسک کہا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے متحد اور متفق ہو کر ایک پلیٹ فارم پر اپنی کرپشن، اپنی بدجانتی، اپنی منی لانڈرنگ، اپنی جعلی TTs اور اپنی جعلی اکاؤنٹس کے کیسز سے بچنے کے لیے یہ سارے اکٹھے ہو کے پوری عوام کے سامنے ایکسپوز ہو گئے۔ اور پھر آج سے 10 سال پہلے یہ سارے کے سارے، کوئی لندن گھوم رہا تھا، کوئی دبئی میں جھوم رہا تھا، کسی کے 10 انگلیاں جناب گھی میں تھی، سر کڑائی میں تھا، اور آپس میں باہوں میں باہیں ڈال کے ہم تم ہوں گے، بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہو والا ماحول بنا ہوا تھا۔ لیکن اب سب کی چیخیں نکل گئی، اکٹھے ہو گئے، اور اکٹھے ہو کے انہوں نے کہا کسی طریقے سے جناب اس بندے سے جان چھڑاؤ، اور ایک بندے کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ اور آج شہباز شریف صاحب یہ بیان دینے پہ مجبور ہو گئے کہ ساری حکومتوں کو ملا کے 5 سال کے لیے قومی حکومت بناؤ، لیکن خدا را اس میں عمران خان اور PTI نہ ہو۔ اس کو اگر آپ نا تجربہ کاری کہتے ہیں، بینگ اے پولیٹیکل اینالسٹ،
تو پھر اللہ ہی مالک ہے اور تازہ پالک ہے. میں نہیں ہم تو نہیں پرویز آپ کے اتحادی پرویز الہی صاحب نے بات کہی ہے. آگے بات کر رہا ہوں, اگلی بات کر رہا ہوں. چودھری پرویز الہی صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام, میرے بزرگ, ان سے بڑا پیار محبت کا رشتہ ہے. کل سے میں نے ان کو ایک میسج دیا ہے, پہلی دفعہ پچھلے 20-25 دن کا جو کرائسس, کہ آل شریف سے اور آل زرداری سے, اسپیشلی آل شریف سے 1% بھی ان کو فیض نہیں مل سکتا. ہم ساروں سے زیادہ چودھری برادران, چودھری شجاعت صاحب, چودھری پرویز الہی صاحب نون لیگ کی فطرت جانتے ہیں, شہباز شریف کی فطرت جانتے ہیں, نواز شریف کی فطرت جانتے ہیں. 25 دن ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے اچانک حمزہ شہباز کو کل انہوں نے ایز اے وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ کے طور پہ نکال لیا. یہ آل شریف کا اور نواز شریف, شہباز شریف کا وتیرہ ہے. اور چودھری برادران کو آفر کیا کر رہے ہیں فیاض صاحب؟ وہ کہتے ہیں حکومت نے کوئی آفر نہیں کیا ہمیں سی ایم شپ کی, لیکن زرداری صاحب کہہ رہے ہیں آپ بن جائیں سی ایم پنجاب. میں نے رات 11 بجے ایک خبر بریک کی ہے ایک ٹی وی چینل کے شو میں, پھر میں نے صبح اپنی فیس بک کے اوپر میری وائرل ہوئی ہے وہ, میں نے آج دن کو بھی ٹی وی چینلز میں یہ کہا 4-5 میں, آپ کے پروگرام میں بھی کہہ دیتا ہوں. میری یہ خبر ہے جو کل دوپہر یا شام کی خبر ہے یہ, کہ اللہ پاک کے کرم سے یہ تحریک عدم اعتماد, پہلی بات یہ ہے کہ اس میں سے ایک پارٹی اپوزیشن کی سکپ ہوگی, بیک آؤٹ کرے گی, نکل جائے گی. یہ عدم اعتماد مٹیریلائز ہی نہیں ہوگی, لیکن اگر مٹیریلائز ہو بھی گئی تو یہ بری طرح ناکام ہوگی. اور جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب, بزدار صاحب وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ رہیں گے. اگلے سال 2-4 مہینے پہلے مدت سے جو ہے آپ کے الیکشن ہونے ہیں. پرانی تنخواہ کے اوپر اپوزیشن بھی کام کرے گی, حکومت بھی کام کرے گی. اپوزیشن کو ایک زیادہ ایکسٹرا جو ہے وہ تھوڑا سا کوکلا چھپاکی جمعرات آئیے جڑا یہ کیسے ممکن ہوگا, شامت آئیے والا ماحول بنے گا. ممکن آپ کو نظر آ جائے گا. آپ کو 25 تاریخ سے پہلے 25 تاریخ سے پہلے آپ کو یہ سارا کچھ نظر آ جائے گا. چلیں ٹھیک ہے, اس حوالے سے اگر آپ اتحادیوں کو, فواد چوہی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو پرویز الہی صاحب نے انٹرویو دیا اس کے بعد کچھ ہماری ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں, اگر آپ کسی نہ کسی طرح اتحادیوں کو راضی کر بھی لیتے ہیں تو پھر بھی تو آپ کی جماعت کے, ابھی تھوڑی دیر پہلے کا ہی پرویز الہی صاحب کا تازہ بیان ہے, وہ کہتے ہیں 10 سے 12 لوگ ہیں اپوزیشن, پی ٹی آئی کے 10 سے 12 لوگ ہیں اپوزیشن کے سیف کسٹڈی میں اس وقت موجود ہیں. تو صرف اتحادی تو ہے نہیں ان کے پاس, وہ تو 190 تک کا نمبر دے رہے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب کے اس انکشاف کے بعد میں تو چودھری پرویز الہی صاحب کو ایک انتہائی نفیس اور ایک انتہائی سچا آدمی مانتا جانتا ہوں. اگر ان کی یہ بات سچی ہے تو یہ میرا سر بھی شرم سے جھک جاتا ہے بینگ اے پارلیمنٹیرین, آپ کا سر بھی شرم سے جھک جاتا ہے بینگ اے صحافی. میں کہتا ہوں پاکستان کے اداروں کا, پاکستان کی عدالتوں کا, پاکستان کے آئین کا, پاکستان کے قانون کا, پاکستان کی پارلیمنٹ کا, پاکستان کی حکومت کا, پاکستان کی اپوزیشن کا, پاکستان کی ایتھکس کا, ویلیوز کا, ٹریڈیشنز کا, موریلٹی کا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ حکومت کے 12 ممبر اغوا کر کے سیف کسٹڈی کے اندر آصف علی زرداری جیسے ڈاکو نے, آصف علی زرداری جیسے 100% کمیشن کھانے والے بندے نے وہ اس وقت اپنے پاس رکھا ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں پوری پاکستانی قوم کو کہتے ہیں حکومت نہ کوئی نقصان پہنچا دے ان کو. سیف کسٹڈی زندہ باد, میں صدقے جاؤں, ماں صدقے جائے تو پیو ڈسکے جائے. ہاں سیف کسٹڈی. بات یہ ہے چودھری پرویز الہی صاحب کی بات پہ میں ایمان لے کے آتا ہوں, آپ بھی لے کے آتے ہیں. میں کہتا ہوں پوری پاکستانی قوم باجماعت پیپلز پارٹی کے اوپر, سندھ حکومت کے اوپر, آصف علی زرداری کے اوپر تبرے بھیجنے چاہیے کہ وہ پاکستان کے آئین اور قانون کا اور ایتھکس اور ویلیوز کا, جمہوریت کا اور پارلیمنٹ کا سب سے بڑا قاتل ہے. چوہان صاحب دوسری بات پہ آتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, پوائنٹ آ گیا آپ کا. آپ نے کہا سر شرم سے ان باتوں پہ کیوں نہیں جھکتے, جمہوریت کا سر ایک اور بات پہ شرم سے نہیں جھک جائے گا جو پرویز الہی صاحب نے کل کہی کہ پرائم منسٹر صاحب کو 3.5 سال انگلی پکڑ کے چلایا جاتا رہا, خود ان کو کچھ کرنا نہیں آتا. پھر ساتھ ہی انہوں نے اپنے ایک M&A کا حوالہ دے کے کہا جس کو خود پرائم منسٹر صاحب ان کے مطابق کہتے ہیں کہ پہلے دن سے اگر میں نے اپنے فیصلے خود کیے ہوتے تو مجھے اتنا نقصان نہ پہنچتا. دیکھو میں چودھری پرویز الہی صاحب دیکھو لجپال آدمی ہے, میں بھی بڑا لجپال آدمی ہوں. میں جس کے ساتھ تعلق ہو نا, میرے متعلق مشہور ہے میں یاروں کا یار ہوں, میں دشمنوں کا دشمن نہیں ہوں, میں یاروں کا یار ہوں. میں ان کے ساتھ میری ایک دوستی ہے, یاری ہے, میرا ان کا برخوردار ہوں. میں ان کا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹا بھائی ہوں. میرا ان سے بڑا چودھری برادران سے, اس خاندان سے تعلق ہے. میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو پوری ڈیسنسی کے ساتھ اس پورے کرائسس کے اندر اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے. انہیں پتہ ہے کہ نون لیگ کی طرف سے کوئی فیض نہیں ملنے والا. انہیں پتہ ہے کہ باقی آگے پیچھے سے کہیں سے فیض نہیں ملنا. ایک اچھے طریقے سے سیٹ اپ چل رہا ہے. پی ٹی آئی نے عزت اور وقار اور احترام دیا ہوا ہے.
آپ کو اسپیکرشپ دی ہوئی ہے, 2 وزارتیں صوبے کے اندر ہیں, 2 وزارتیں مرکز کے اندر ہیں, سینٹ کے اندر ہے نمائندگی, اچھے طریقے سے ساری چیزیں چل رہے ہیں. ان چوروں چکوں اور اس آل شریف کہ جو زندگی میں کبھی چودھری برادران کو عزت دینے کو تیار نہیں ہو سکتا, وہ تو صرف اپنی اس کے اوپر جناب سر پہ پڑی ہے تو بھاگے بھاگے آئے ہیں جناب, ورنہ وہ تو اپنے گھر فوتگی پہ, یہ آل شریف اپنے گھر فوتگیوں پہ جو پچھلے 20 سالوں میں 2-3 ہوئی, انہوں نے اجازت نہیں دی ان کو چودھری برادران کو. چوہان صاحب, یہ تو پھر کاؤنٹر پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جو آج پارلیمنٹ لاجز میں بھی بلوچستان عوامی پارٹی کے پاس چلے گئے, کل جام کمال صاحب کی حکومت گرائی جا رہی تھی, نہیں جا رہے تھے. پھر کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کے ہاں کوئی انتقال بھی ہوا ہو تو پرائم منسٹر صاحب نہیں جاتے وہاں پر, لیکن اپنے پاس ان کو بلا لیتے ہیں پرائم منسٹر آفس میں. مجھے اب یہ بتائیے گا کہ آپ پنجاب میں ہیں اور پنجاب کے معاملات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, کیا وجہ تھی کہ پرویز الہی صاحب اتنے عرصے سے ان کی جماعت کے تحفظات تھے ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا تھا؟ پھر اس کے علاوہ جو پارٹی کے اپنے ناراض اراکین ہے, دقت کیا رہی کہ پرائم منسٹر صاحب جاتے ان کے پاس اور شروع سے ہی سیاسی طور پہ مسائل حل کر لیتے؟ کیونکہ اتحادی ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلے دنوں ملاقاتیں کی پرائم منسٹر صاحب نے حمایت اس میں بھی نہیں مانگی ان لوگوں سے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, 2018 کے الیکشن میں ہمارے ساتھ 35 سیٹوں کی دھاندلی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. میں شروع سے یہ بات کر رہا تھا, آج میں دوبارہ بریکنگ نیوز دے دوں, دھاندلی ہمارے ساتھ ہوئی تھی, پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی تھی. ہمیں اقتدار کیا ملا ہے؟ یہ پھس پھسا اقتدار, یہ کوئی اقتدار ہے؟ 2-4 ادھر سے تادی ملائے, سیٹوں والے ملائے, 2-4 ادھر سے سیٹوں والے ملائے, 2-4 ادھر سے. اگلا الیکشن انشاءاللہ 2/3 میجارٹی سے عمران خان جیتے گا, اور اللہ زندگی دے ان 3 چوہوں کو اور چکوں کو کہ جنہوں نے تحریک عدم اعتماد لا کے آج تحریک انصاف کو 80% عوام کی محبت, پیار اور الفت اور راحت جو ہے وہ بخش دی ہے. آج پوری پاکستانی قوم سروے خفیہ ہو یا اوپن ہو, اس وقت جناب جو خفیہ اور اوپن سروے یہ بتا رہے ہیں کہ 80% پاکستان کی عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. اگلا الیکشن اقتدار میں آئیں گے, 2/3 میجارٹی سے آئیں گے, پھر ہم آپ کو بتائیں گے. اس اقتدار میں اللہ پاک کے کرم سے ہم نے اچھے طریقے سے پرفارم کیا. یہ بھی سن لو, پارلیمنٹ کے اندر نمبرز میٹر کریں گے. کووڈ-19 کا کرائسس اور اس اتحادی حکومت کے باوجود جو پی ٹی آئی کی حکومت نے وفاق اور پنجاب کے اندر خدمات سر انجام دی ہیں, وہ ہسٹری میں کبھی کسی حکومت اور اسپیشلی وفاقی. ٹھیک ہو, اب اس بارے میں بڑی کنفیوزنگ قسم کی بات ہے. ایک طرف پرویز الہی صاحب کل بڑا کھل کر بیانیہ اپنا رہے تھے پرائم منسٹر صاحب کے خلاف حکومت کے حوالے سے, آج وہ تھوڑا سا بیک فٹ کے اوپر گئے ہیں, آج وہ یہ بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ حکومت کا یہ جو دعویٰ ہے, اب شام 8 تو بج چکے ہیں, شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ اتحادی خود آئیں گے, ایک پریس کانفرنس کریں گے اور اس میں اعلان کریں گے. ہمیں بظاہر اس کے بھی کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے. ہم ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, کوشش کریں گے واپس آ کے فیاض چوہان صاحب سے آخری 1-2 سوالات کریں ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں صوبائی وزیر فیاض چوہان صاحب سے عدم اعتماد کے معاملات سے متعلق. چوہان صاحب اب کہیے گا, آپ لوگ کہہ رہے تھے مولانا صاحب انتشار کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن کل انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا, انہوں نے کہا 23 مارچ کا ہم جو پلان تھا اس کو کینسل کرتے ہیں کیونکہ OIC کے وزراء خارجہ آ رہے ہیں ان کے احترام میں. تو آپ لوگ ویلکم کرتے ہیں اس موو کو, لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آگے کوئی مسئلہ آپ لوگوں نے پیدا کیا اس دوران تو ہم ٹھیک ہے ملکی معاملہ ہے, قومی معاملہ ہے, اس کے لیے کر رہے ہیں, لیکن آگے ہم سول نافرمانی کی بھی کال دے سکتے ہیں. اچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب نا اپنی طرف سے قومی حکومت کا نقشہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو کچھ آج انہوں نے ڈسکلوز بھی کیا کہ جناب گورنر KP کے جناب مولوی فضل الرحمان صاحب کا, ڈپٹی اسپیکر مولوی فضل الرحمان صاحب کا بیٹا مولانا اسد, اور اس طرح باقی اپنے سارے عہدے تقسیم کر کے, وہ مثال بالکل ویسے ہی ہے. وہ ایک مراسی بیٹھا ہوا نا, خیالی پلاؤ بنا رہا تھا کھیر بنانے کی. اس نے کہا میرے پاس خالص جناب گائے کا دودھ ہوگا, اور جناب سپر کرنل باسمتی چاول ہوں گے, میرے پاس جناب دیسی شکر ہوگی, میں ان ساروں کی کھیر بناؤں گا, پھر اس کو ٹھنڈی کروں گا, پھر اس کو میں انگلی سے کھاؤں گا. اور ساتھ ایک بندہ بیٹھا تھا, اس نے پوچھا تیرے پاس ان ساری چیزوں میں سے کون سی چیز ہے؟ اس نے کہا میرے پاس انگلی ہے صرف کھانے کے لیے. جو نا مولوی فضل الرحمان کی مثال بھی یہی ہے, پلے کچھ ہے نہیں ہے, سنے پلے کچھ ہے نہیں ہے, پلے کچھ ہے نہیں ہے. گورنر KP کے لینے کے چکروں میں ہے, بیٹے کو جناب اسپیکر بنانے کے چکروں میں ہے, 4-5 وزارتیں لینے کے چکروں میں ہے. دیا جا رہا ہے اس پوری کی پوری یہ تحریک اپوزیشن کی بنانے کا, ان کو اس چیز کا کریڈٹ اپوزیشن دے رہی ہے, اور ان کی تو سیاسی قدر میں اضافہ سمجھا جا رہا ہے اس چیز کو, مبصرین کی طرف سے بھی اور اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے بھی. 25 مارچ سے لے کے 31 مارچ کے درمیان یہی مولوی فضل الرحمان صاحب ہارمونیم لے کے کہیں گے میرے دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے, کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا, جو درد ملا اپنوں سے ملا, غیروں سے شکایت کون کرے, آپ دیکھ لیجئے گا کون سا قد, کون سا بود, ٹکے آنے کی عزت نہیں رہی ان کی.
آج بالکل عمران خان صاحب نے سچا سوال پوچھا مولوی فضل الرحمان سے، کبھی تم نے پوری دنیا کے اندر کسی مغربی سفیر سے یا ملک کے حکمران سے مل کے پوچھا کہ اسلامو فوبیا کے خلاف کیوں یہ لوگ حرکت کرتے ہیں؟ اچھا میرے پاس میں آخر میں چوہان صاحب میرے پاس وقت ختم ہو گیا، لیکن ایک سوال اور آپ سے. آپ نے ایک آرٹیکل شیئر کیا اپنے ٹویٹر کے اوپر جس کے اندر آپ نے کہا سی آئی اے، موساد اور را نے آرڈر کیا ایک پلاٹ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے خلاف سازش کا. اس کو نہ صرف انٹرنیشنلی جو مائیکل کوگل مین ہیں وہ فارن پالیسی کے حوالے سے ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ یہ دو آپ نے اور شیریں مزاری صاحبہ نے وہ اس کو کیا ٹویٹر کے اوپر شیئر کیا، انہوں نے کہا یہ بالکل غلط بات ہے، فورج لیٹر ہے، فیک آرٹیکل ہے. کیا ان چیزوں سے سبکی نہیں ہوتی؟ جس کو آپ نے کوٹ کیا ہے وہ نعوذ باللہ خدا ہے. آپ نے تو ڈیلیٹ نہیں کیا، شیریں مزاری صاحب بہت لوگوں نے کریکٹ کیا ہے. جواب سن لیں، میں آج بھی اس بات کے اوپر قائم ہوں اور میں نئی بات نہیں کر رہا. میرے علاوہ یہاں 7500 بندہ یہ بات کہہ چکا ہے. ان کے ڈپلومیٹس جو ہے نا منی لانڈرنگ کے ٹیکٹس سیکھنے کے لیے حمزہ شہباز کو مل رہے ہیں. کیا بیگم صفدر افغان سے جو ہے وہ جعلی ٹی ٹیز اور جعلی اکاؤنٹس بنانے کے طریقے سیکھنے کے لیے جو ہے وہ ڈپلومیٹس مل رہے ہیں؟ لیکن اس کے لیے آپ اسپیکر لا نہیں کہتے کہ فیک خبریں نہیں شیئر کرنی چاہیے، تو آپ غلط آرٹیکل جھوٹے آرٹیکل کا سہارا کیوں لے رہے ہیں؟ میں نے آرٹیکل تو لگایا ہی نہیں اپنا، میں نے تو نہیں لکھا. وہ چیز پورا پاکستان بول رہا ہے. آپ کے لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ بول رہے ہیں، آپ کے تجزیہ نگار بول رہے ہیں، آپ کے جناب بڑے بڑے تجزیہ نگار سیاسی لوگ بول رہے ہیں، آپ کے بڑے ہی ایکسپرٹ جو ہے وہ لوگ بول رہے ہیں کہ مغربی طاقتیں جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ہٹانا چاہتی ہیں. یہ کوئی میں نے نئی بات کی ہے؟ آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے بڑی لیکن آپ اس کو ڈیلیٹ کریں گے چوہان صاحب؟ شیریں مزاری صاحب نے ہٹا دیا، اپنی دلیل دے دیں. وہ جو آپ نے لیٹر شیئر کیا ہے سر وہ جعلی کہا جا رہا ہے. میں اس بات کے اوپر قائم ہوں کہ عمران خان صاحب کے خلاف وہ ساری طاقتیں انٹرنل ایکسٹرنل کے جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں وہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتی، کیونکہ عمران خان نے غیرت کی، جرت کی، ہمت کی، پاکستان کے سروائیول کی، پاکستان کے بقا کی بات کی ہے. میں قائم ہوں اس کے اوپر. ٹھیک ہو گیا، اس کے لیے آپ پھر جو بھی دست کو شیئر کرنا پڑے وہ اوتھینٹک ہو نہ ہو آپ اس کے اوپر قائم ہی رہیں گے. فیاض چوہان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین گفتگو سنی آپ نے صوبائی وزیر کی. ایک بریک کی طرف جائیں گے، واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ خرم دستگیر خان صاحب موجود ہوں گے، ان سے نون لیگ کا موقف، اور اس کے بعد آخر میں پروگرام کے سینٹر فیصل سبزواری صاحب سے بات کریں گے کہ ایم کیو ایم اتحادی جماعت کیا سوچ رہی ہے. ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ خرم دستگیر صاحب ہیں، سابق وزیر دفاع ہیں، سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے. بہت شکریہ خرم صاحب آپ کے وقت کے لیے. کل کی جو ایکسپلوزیو قسم کی پرویز الہی صاحب کی گفتگو تھی، ان کا انٹرویو ہے وہ تو سامنے موجود ہے جس میں جو انہوں نے باتیں کی پرائم منسٹر صاحب اور حکومت کے حوالے سے. لیکن شیخ رشید صاحب آج بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اتحادی آج کے دن ہی اعلان کر دیں گے کہ وہ ساتھ ہیں حکومت کے اور اس کی حمایت کرتے ہیں، خاص کر ایم کیو ایم کے حوالے سے. اور کل ہی پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ اس اپوزیشن کو میں نے ٹریپ کر لیا ہے. تو اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی گیند سے 3 وکٹیں گرا دوں گا. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی سرپرائز مل سکتا ہے؟ اگر ملتا ہے تو اس کے لیے تیار ہیں؟ بڑکوں سے نہ تو سفارتکاری ہوتی ہے اور نہ ہی سیاست. عمران خان صاحب نے حاکمیت کا جو جنازہ نکالا ہے وہ اب اتنا بھاری ہو گیا ہے کہ وہ جتنی مرضی دعوے کر لیں، اب یہ اتحادی یا اور بھی جس کی وہ دعوے کریں گے وہ اس جنازے کو کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اب وہ وقت نکل چکا ہے. میں تو بہت عاجزی سے کوئی دعویٰ نہیں کروں گا، لیکن یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں بڑی سوچ سمجھ کے بعد کہ انشاءاللہ جب بھی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی کامیابی اپوزیشن کی ہوگی. اچھا یہ بھی بتائے گا خرم صاحب کہ کیا وجہ ہے کہ کل بھی جو باتیں انہوں نے کی، آج پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ ہم ابھی تک حکومت میں شامل ہیں اور اعلان نہیں کر رہے واضح طور پہ، نہ ہی ایم کیو ایم کر رہی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی اسٹریٹجی ہے آپ لوگوں کی کہ اپوزیشن جو اتحادی جماعتیں ہیں یا حکومت کے اندر سے ناراض لوگ ہیں وہ خاموش ہی رہیں گے، اس کے اوپر باقاعدہ بات کوئی نہیں کریں گے جب تک ووٹ نہیں ڈالنا؟ کیا وجہ اعلان نہیں کیا جا رہا؟ جی اتحادی اپنی سوچ بچار بھی کر رہے ہیں، اور آپ کے ناظرین کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ تمام جو گفتگو اور بحث اور کون کس کے ساتھ جا رہا ہے وہ اصل میں جو انشاءاللہ چند مہینوں کے بعد عام انتخابات ہیں ان کے لیے تمام پارٹیاں اپنے آپ کی پوزیشننگ کر رہی ہیں، اپنے آپ کو صحیح جگہ پر لا رہی ہیں کہ وہ ان انتخابات میں ان کے خیال میں جو ان کی بہترین سیاسی کارکردگی ہے وہ دکھا سکیں. جہاں ان کو ضرورت ہے کولیشن بنانے کی
وہ کر سکیں. پیپلز پارٹی کو سندھ میں ضرورت ہے, کاف لیگ کو پنجاب میں نون لیگ کی ضرورت ہے. تو یہ ساری پوزیشننگ جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کے لیے نہیں ہو رہی. یہ اصل میں جو آنے والے انتخابات ہیں اور اس کے بعد جو انشاءاللہ پاکستان کے عوام کی حقیقی مرضی سے جو حکومتیں بنیں گی اس کی تیاری ہو رہی ہے. کل ہی احسن اقبال صاحب نے ایک بیان دیا, انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب بھی ذاتی طور پہ ایک اوور آل انکلوزیو قسم کا تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں. لیکن آج اب ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ جو اتحادی جماعتیں نہ کھل کر پرائم منسٹر صاحب کے مخالف میں باتیں تو کر رہی ہیں, لیکن اس کے علاوہ اس سے پہلے 3.5 سال بڑی کھل کر حمایت بھی کرتی رہی حکومت کی, آج ان کے مشکل وقت آئے تو اپوزیشن کے ساتھ بھی وہ مل رہی ہیں. اس کو بارگین اور بلیک میلنگ کے ساتھ بھی تشبیہ دی جا رہی ہے. پھر ان کی اپنی پارٹی سے ناراض لوگ جو ہیں, ان کا ایمبیشن ہے, شروع سے موجود تھا سی ایم شپ کے حوالے سے پنجاب کی. آج یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ آپ لوگ پھر ان سارے لوگوں کے ساتھ مل کر انکلوزیو اگر ایک سیٹ اپ لے کر آتے ہیں تو کیسے ملک کے حالات کو بہتر کر لیں گے؟ اور یہ کیا وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب بھی ذاتی طور پہ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت اس ملک کے معاملات کو ٹھیک نہیں کر سکتی, سب کو مل کے کام کرنا ہوگا؟ جی اصل میں یہ تمام جو اسے ہم کہتے ہیں ہچکچاہٹ اور مخمصہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ 2018 میں جو ایک بے جوڑ ہائبرڈ نظام قائم کیا گیا تھا, یہ سمجھیں کہ اس کا آخری ٹمٹماتا ہوا دیا ہے کہ اس وقت جو وہ ایسی جماعتیں جن کے آپس میں سخت ترین اختلافات تھے لیکن اس کے باوجود انہیں زبردستی آپس میں جوڑا گیا اور ایک حکومت بنانے پر مجبور کیا گیا. اور میں آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں کہ پچھلے 3.5 سال میں بھی یہ جماعتیں مستقل اپنے اختلافات کا, تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہیں. ایم کیو ایم نے 1 سے زائد دفعہ کہا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہم اس حکومت میں کیوں ہیں, اور جب تک مونس الہی صاحب کو وزیر نہیں بنایا گیا تھا تو کاف لیگ کی طرف سے بھی بارہا اس قسم کی گفتگو آپ کو سننے میں ملی کہ ہمیں مشاورت میں جو ہے نہیں شامل کیا جا رہا, ہمیں فیصلوں میں شامل نہیں کیا جا رہا. تو یہ اصل میں ایک مصنوعی نظام جو کھڑا کیا گیا تھا, یہ سمجھیں کہ اس کے آخری سانسیں ہیں, اکھڑتی ہوئی سانسیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جب عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو اس کے بعد ایک عارضی حکومت بننی ہے جس نے کچھ معاملات کو درست کر کے تو انشاءاللہ ہمیں انتخابات کی طرف لے کر جانا ہے. جن معاملات کو درست کرنا چاہ رہے ہیں ان میں پرائیورٹی پہ کیا ہے؟ نیب کے معاملات, نیب کو دیکھنا ہے آپ لوگوں نے, انتخابی اصلاحات کرنی ہے, پرائیورٹی کیا ہے عدم اعتماد کے بعد فوری طور پہ آپ کی جماعت کے لیے؟ سب سے بڑی پرائیورٹی جو ہے وہ انتخابی عمل کو, اس کا جو تقدس ہے جس پر بہت بڑا ڈاکہ پڑا تھا 2018 میں, انتخابی عمل کو محفوظ کرنا ہے کہ اس میں غیر آئینی مداخلت نہ ہو سکے, اس میں الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری قبول کرے. پچھلی دفعہ بھی 2018 میں بھی بے شمار وسائل الیکشن کمیشن کو فراہم کیے گئے تھے, لیکن چونکہ غیر آئینی مداخلت کو قانون میں لکھا نہیں جا سکتا تو لہٰذا اس میں الیکشن کمیشن ناکام ہو گیا. تو ابھی ہمیں کچھ ایسی اصلاحات کرنی ہے جو کچھ تروڑ مروڑ اس حکومت نے بھی شامل کی ہوئی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے, اسے درست کرنا ہے. اور اس کے بعد جو پیکا آرڈیننس ہے اس کو ہمیں کینسل کرنا ہے. پاکستان میں آزادی اظہار کو جو ہے دوبارہ سے رائج کرنا ہے, وہ بے حد ضروری ہے. اور آف کورس جو نیب کے معاملات ہیں, لیکن نیب کا معاملہ زیادہ ترجیح پر اس لیے نہیں ہے کہ یہ تبھی ہوگا کہ اگر تمام جماعتیں اس پر ایگری کریں. اگر ایگری نہ ہوا تو پھر انشاءاللہ جو اگلی حکومت قائم ہوگی انتخابات کے بعد وہ ان معاملات کو ہینڈل کرے گی. لیکن ان سب سے اوپر جو ہے فوری طور پر معیشت کو جو سنبھالا دینا ہے اور پاکستانی روپے کی قدر کو مستحکم کرنا ہے وہ ہوگا, تاکہ پاکستان کے غریبوں کو, محنت کشوں کو, مزدوروں کو, متوسط طبقے کو جو پچھلے 4 سال سے جو قاتل مہنگائی جس نے ان کے گلے کاٹے ہیں ان کو کوئی ریلیف فراہم ہو. خرم صاحب, ایک اور حکومت بارہا الزام لگا رہی ہے, پرائم منسٹر صاحب نے آج بھی سوات میں جلسہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ پیسے آفر کر رہے ہیں ان کے لوگوں کو. ایک بیانیہ بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اگر حکومتی بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں گے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 20-20 کروڑ روپے آپ لوگوں نے آفر کیے ہیں ان کو. لیکن اس سب کے اوپر کل میاں جاوید لطیف صاحب سے ایک ٹاک شو کے اندر جب سوال ہوا, انہوں نے کہا بالکل, انہوں نے ہاں کہا ہارس ٹریڈنگ کے اوپر اور خرید و فروخت کے اوپر. کہا جب اور کوئی حربہ نہیں کام آئے گا تو اس طرح کی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. آپ لوگ کیا واقعی خرید رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو, پیسے آفر کیے جا رہے ہیں؟ جی میں تو بڑی صراحت سے اور وضاحت سے آپ کے ناظرین کو عرض کروں گا کہ
کوئی رکن جس نے اپوزیشن کی حمایت کا اندیا دیا ہے، کوئی پیسہ استعمال نہیں ہوا، صرف مستقبل پر گفتگو ہوئی ہے، اور اپنے سیاسی مستقبل کو قائم رکھنے کے لیے ضرور ہماری آپس میں گفتگو اور مذاکرات ہوئے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب بھی، آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے، اس مالی سال میں فی رکن اسمبلی کو 20 کروڑ نہیں، اس سے کئی ارب روپے کی آفریں جو ہیں وہ کر چکے ہیں، ترقیاتی فنڈ دے چکے ہیں، اس کے باوجود انہیں ناکامی ہو رہی ہے۔ اور سب سے بڑی ان کی ناکامی کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے عدم اعتماد پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے جو تشدد کی دھمکی دی ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور آلریڈی جو انہوں نے فاشزم کا مظاہرہ کیا ہے اس کو وہ مزید شدید تر کرنے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو سارا معاملہ ہے، ہمیں اس ہائبرڈ نظام کو گرا کر انشاءاللہ پاکستان میں آئین کی سربلندی قائم کرنی ہے، کہ آئین نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس مملکت میں اقتدار منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا، اور انشاءاللہ جو آنے والے منتخب نمائندے ہیں وہ ایک ریلیٹیولی صاف اور سیدھے انتخابی عمل کے نتیجے میں اپنی حکومتیں بنائیں گے۔ خرم صاحب، آج پرائم منسٹر صاحب اور ان کی حکومت سب سے زیادہ کریڈٹ ایک چیز کا لے رہی ہے، اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو قرارداد ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک ماضی میں کوئی حکمران یہ کام نہیں کر سکا جس کو ہم نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر اٹھایا اور دنیا اس بات کے اوپر آئی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ عالمی طاقتوں کو پرائم منسٹر صاحب یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ وہ سیدھے سیدھے جواب دے رہے ہیں، آنکھیں دکھا رہے ہیں، جس کی بنیاد پہ تمام یہ لوگ اکٹھے ہو گئے، اور ایک عالمی سازش جس کی کافی دنوں سے یہ بات۔ اگر پرائم منسٹر صاحب اور حکومت اس بیانیے پہ عوام کو قائل کر لیتے ہیں، اور ہمارے عوام یہ دیکھا جاتا ہے کہ نیشنلزم کی بات ہو، ملک کو انٹرنیشنلی ایک خود مختار ملک دکھانے کی بات، جو نیریٹو حکومت کی طرف سے بلٹ، اگر اس کے اوپر قائل کر لیتے ہیں عوام کو، تو آپ لوگ اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے، کیسے فائٹ کریں گے اس نیریٹو کو؟ دیکھیے، وہ شخص جو صبح اٹھتا ہے اور بجلی جلانے سے ڈرتا ہے کیونکہ بجلی 30 روپے یونٹ ہو گئی ہے، اور وہ گیس جلاتا ہے تو گیس چلتی نہیں ہے، وہ سڑک پر جاتا ہے تو اس کے پاس 150 روپے لیٹر پیٹرول دینے کے پیسے نہیں ہیں، کرائے کے پیسے نہیں ہیں، وہ کریانے کی دکان پر جاتا ہے تو اس کے پاس اب تقریباً 450 روپے کلو جو ہے وہ گھی کی قیمت ہو گئی ہے، اس کے بعد اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ عمران خان کو اس کی سزا ملنی ہے، اور یہ جہاں تک یہ بالکل لغو اور بے بنیاد بات ہے کہ عمران خان نے کسی بھی طرح کسی جو ہے وہ بیرونی طاقت کو نہ کہا ہے، یہ وہ عمران خان ہے۔ آپ کو کلپ چلانا چاہیے کہ جب وہ امریکہ سے آئے تھے جولائی 2019 میں تو کتنی خوشی میں کہا تھا کہ جناب میں تو ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں، اور 10 دن کے بعد، ٹھیک 10 دن کے بعد ہندوستان نے کشمیر پر اپنا تسلط کر لیا تھا۔ تو اگر وہ فورن پالیسی کو بنیاد بنائیں گے تو پھر اس عمرانی دور میں بھارت نے کشمیر پر جو تسلط قائم کیا ہے اور اس کے خلاف عمران خان مفلوج رہے ہیں، کمزور رہے ہیں، ناتواں رہے ہیں، پھر ہم بھی یہ بات یاد کرائیں گے۔ تو آ جائیں اگر فورن پالیسی پہ گفتگو کرنی ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی ناکام خارجہ پالیسی جس میں ہمارے تمام دوست چین، سعودی عرب، ترکی، اس کے بعد متحدہ عرب امارات، ایک ہمارا سابقہ دوست امریکہ، سب کو بیک وقت ناراض کرنے کا اعزاز تو ضرور عمران خان کے پاس جاتا ہے۔ اور جو دلچسپ بات یہ ہے کہ جس ملک نے اڈے مانگے ہی نہیں اس کے خلاف ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے ایک ہوائی بات کر کے کریڈٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اگر وہ اس پچ پر آئیں گے تو پھر ہمارے پاس بھی بہت مواد ہے سب کو یاد کرنے کے لیے۔ اس میں سب کو بھول جائیں، یہ جو کشمیر کے معاملے میں عمران خان نے کمزوری دکھائی ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ لیکن مسلم دنیا کا لیڈر بننے کا دعویٰ تو حکومت کر رہی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں کہ انہوں نے توجہ دلائی اس طرف کہ اب OIC کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، پھر ان کے وزرائے خارجہ آ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کامیابی سے کنڈکٹ کیا، اینڈ موسٹ آف آل اگین اسلاموفوبیا کے بارے میں توجہ دلائی پوری دنیا کی۔ جی، لیکن پاکستان کے مفادات کہاں ہیں؟ پاکستان کے مفادات یہ ہیں کہ مسلم دنیا ہندوستان کی مذمت کرے کشمیر کے اوپر۔ ابھی تک، اب 2019 سے لے کر 22 آ گئے، ایک لفظ نہیں آیا ہندوستان کی مذمت میں۔ ہم پاکستان کا مفاد تو یہ ہے کہ جب ہندوستان نے بالا کوٹ پر حملہ کیا تھا تو دنیا اس کی مذمت کرتی، ابھی تک ایک لفظ نہیں آیا
کہ اس کی مذمت میں کہ ہندوستان نے ہمارا انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا ہے. اور ابھی جو چند دن پہلے ایک ہندوستان کا میزائل آ گرا ہے جس کو میچورٹی کہا جاتا ہے. عمران خان کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ کی حکومت کو یہ کیوں نہیں پتا چلا کہ یہ کیا چیز تھی. آپ کی حکومت کو یہ کیوں نہیں پتا چلا کہ جو 3 منٹ 24 سیکنڈ میزائل پاکستان کی فضا میں رہا ہے ہم اس کو ڈیٹیکٹ کرنے میں یا اس کو گرانے میں ناکام کیوں رہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس طرح کی یہ ہوائی جو میں صرف یہ کہوں گا کہ ایبسٹریکٹ ایشوز کے اوپر ایک جذبات ریز کرنا، لیکن جہاں پاکستان کے اصل مفادات ہیں، جہاں پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے، اس میں عمران خان یکسر ناکام ہوئے ہیں. بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب، آپ کے قیمتی وقت. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے تو کوشش کریں گے ایم کیو ایم سے رابطہ کریں اور سینیٹر فیصل سبزواری صاحب ہمارے ساتھ ہوں تو جانیں گے کہ اس وقت ایم کیو ایم حکومت کی اتحادی کیا سوچ رہی ہے. ایک بریک کے بعد خوش آمدید. ہم نے رابطہ کیا ہے، ہمارے ساتھ سینیٹر فیصل سبزواری صاحب ہیں، رہنما ایم کیو ایم پاکستان اور حکومت کی اہم اتحادی جماعت. بہت شکریہ سبزواری صاحب آپ کے وقت کے لیے. پہلے تو شیخ رشید صاحب جو آج بیان دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ متحدہ کے ساتھ حکومت نے معاملات ہو گئے ہیں طے اور آپ نے یقین دہانی کرا دی ہے. ایسا ہی ہے؟ حکومت کو یقین دہانی کرا دی گئی ہے ایم کیو ایم کی طرف سے؟ نہیں جی، میرے علم میں نہیں ہے کہ شیخ رشید صاحب کا کیا حوالہ ہے. گورنر سندھ اسد عمر صاحب اور دیگر وزرائے کرام تشریف لائے تھے، تو ان سے جو گفتگو ہوئی اس میں جو ہمارا جواب تھا وہ یہی ہے کہ ہم ساری کی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، اپنے ہاں ہمیں ایک مشاورت کرنی ہے. کیونکہ بہرحال دیکھیے یہ تو سمجھنا پڑے گا کہ ایم کے پاکستان اپنے کارکنان کی جماعت ہے، ہمیں ان کے سامنے مقدمہ رکھنا ہے. جو بھی دلائل ہیں، جو بھی حقائق ہیں دونوں جوانب کے، تو وہ ہم جلد اپنے کارکنان کا بھی اجلاس بلانے والے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ اس صورت میں کوئی اعلان کریں گے. اور اس حوالے سے جو پیپلز پارٹی نے کچھ دن پہلے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے آپ کے ساتھ جو معاملات ہیں اعلامیے سے بظاہر یہی لگا کہ آپ نے جو اپوزیشن ہے اس کو یہ بتا دیا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے عدم اعتماد کی صورت میں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا طے ہوا؟ دیکھیے پیپلز پارٹی نے تو جو اعلامیہ جاری ہوا وہ تو جب ہماری ملاقات چل رہی تھی اسی وقت ہو گیا تھا، لیکن ملاقات ختم ہونے کے بعد ایم کے پاکستان کے ترجمان کا اعلامیہ جاری ہوا اور اس میں واضح طور کے اوپر لکھا ہے کہ سیاسی معاملات اور عدم اعتماد پر مشاورت جاری رہے گی. یعنی کوئی اس میں حتمی فیصلہ نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم نے جو گفتگو کی وہ یقیناً ابتدا تو وزیر اعظم صاحب کے خلاف اس تحریک عدم اعتماد کی موو کے حوالے سے جب پی ڈی ایم ہم سے ملی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ چلیے سندھ کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ بیٹھیں، تو ہم نے بیٹھ کر ان سے گفتگو کیا کی ہے. ہم نے کہا کہ جناب شہری سندھ میں جو قانون کے تحت بھٹو صاحب کے بنائے ہوئے ملازمتوں کا کوٹا تھا اس کو ایکسپلوئٹ کیا گیا ہے. وہاں پر جعلی ڈومیسائل کے ذریعے نوکریاں شہری سندھ کے نوجوانوں کی ماری گئی ہیں، کئی لاکھ نوکریاں ہیں. آپ کو اس پہ کمپنسیٹ کرنا چاہیے. آپ وہاں کی جو ترقیاتی اخراجات ہیں، خاص کر کراچی شہر جو سندھ کا 95% بجٹ بنا کے دیتا ہے، اس کو آپ کو خصوصی ترقیاتی پیکیج دینے چاہیے. ہم نے آپ کی مشکل آسان کر دی ہے. آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت ہم مقدمہ جیت کر آ گئے ہیں سپریم کورٹ سے، اس کی روشنی میں قانون سازی کر دیجیے. تو یہ عوامی مسائل ہیں کہ جن کے لیے ہم نے ان سے بات کی. پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ہم سب کے اوپر آمادہ ہیں اور اس پر بات چیت چلنی چاہیے. اس لیے ہماری پھر ان سے دوبارہ بھی میٹنگ ہوئی اور ابھی بھی رابطہ ہے. یہ جو معاملات ہیں جو آپ بتا رہے حکومت کے سامنے آپ پہلے سے رکھتے آ رہے تھے لیکن حکومت نے اس طریقے سے سنجیدہ بظاہر لگتا ہے نہیں لیا، لیکن اب بارہا پرائم منسٹر صاحب خود بھی آپ لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں. اس حوالے سے پرویز الہی صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں تو اس کے اندر وہ ذکر نہیں کر رہے عدم اعتماد کا، ابھی تک حمایت نہیں مانگ رہے باقاعدہ طور پہ. اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی ناپختگی ہے اور وجہ اس کی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو سمجھ نہیں ہے ان معاملات کو چلانے کی. اس چیز کو محسوس کیا آپ کی جماعت نے بھی؟ دیکھیے میں پرویز الہی صاحب کے انٹرویو پہ تبصرہ کرنے سے گریز کروں گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب آئے ہمارے دفتر تو انہوں نے بھی عدم اعتماد کے پر کوئی بات نہیں کی. یہ بات جب میڈیا نے ہم سے پوچھی ہم نے جواب دے دیا کہ انہوں نے بات ہی نہیں کی، تو ہم نے بھی نہیں اس پہ ذکر چھڑا. تو یہی وجہ ہے کہ آفٹر تھاٹ کے طور پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پھر گورنر سندھ اور پی ٹی آئی کا ایک ڈیلیگیشن آیا اور بطور خاص انہوں نے اس حوالے پر کہا کہ تحریک عدم اعتماد کی آپ حمایت نہ کیجیے، ہمارے ساتھ رہیے، یہ ہمارا مدعا ہے. تو انہوں نے جب اپنی بات رکھ دی ہم نے کہا ٹھیک ہے، وہ بھی ہم اپنی رابطہ کمیٹی کے اور کارکنان کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے. یہ ضرور ہے کہ پرو ایکٹیو رہنا چاہیے سیاست میں، خاص کر
جتنا ہیپننگ قسم کی سچویشن ہے کہ پل پل چیزیں ہو رہی ہیں. اور میں ایک گزارش ضرور کروں گا آپ کے توسط سے کہ دیکھیں قوم کو یہ نہ لگے کہ یہ سیاسی جماعتیں جو مل رہی ہیں, کبھی کوئی کسی کے پاس جا رہا ہے, کبھی کوئی کسی کے پاس جا رہا ہے, تو وہ کسی نہ کسی کرسی کے حصول کے لیے جا رہی ہیں. MKM پاکستان بہت کلیئر کرتی ہے کہ ہم نے وزیر اعظم پاکستان کی کابینہ سے 2019 میں علیحدگی اختیار کر لی تھی, پھر ان کے اصرار کے اوپر ہم مارچ اپریل 2020 میں واپس آئے. ہم پچھلے جون سے وزیر اعظم کو یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کابینہ میں وہ ہمیں ایک نشست اور دے رہے تھے, ہم اس سے انکاری رہے, بلکہ ہم نے کہا کہ ہم امین الحق صاحب کی وزارت کو بھی ہم چھوڑنا چاہتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو اپوزیشن سے ہماری گفتگو ہوئی ہے اس میں کوئی گورنرشپ, کوئی پروونشل منسٹری, کوئی فیڈرل منسٹری کی بات نہیں کی, عوامی مسائل کی بات کی. سیاسی جماعتوں کے لیے اہم ہے کہ عوام کو یہ میسج جائے کہ ان کے مسائل کے لیے گفتگو ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. فیصل صاحب میرے پاس وقت ختم ہو گیا. ہاں یا نہ میں کہتے جائے گا کہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں آج اتحادی اعلان کر دیں گے, آپ لوگ آج کوئی اعلان نہیں کریں گے, ابھی آپ لوگ غور و خوض کریں گے اس معاملے پہ؟ ہم شیخ صاحب بہت محترم ہیں, لیکن ہمارے کارکنان ان سے کہیں زیادہ ہمارے لیے محترم ہیں. ہم ان سے گفتگو کریں گے, پھر کوئی جواب دیں گے. بہت شکریہ سینٹر فیصل سبزواری صاحب وقت کا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی, دیکھتے ہیں یہ عدم اعتماد کا معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ. ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے, اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے.